حامد خان صاحب، اس کا آپ ہی جواب دے دیجیے گا. کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار جو اس طرح کے بیان سامنے آ رہے ہیں، جو آدھی قیادت ایک بار کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور آدھی قیادت کہتی ہے کہ نہیں جی، یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اور اس پر ہمیں مینوان عمل بھی کرنا چاہیے. سو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو مشتبہ خامنہ کی جانب سے ایسے وقت میں یہ بیان دیا گیا ایکس کے اوپر، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ معروف. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس کو میں اس کو کوئی نیگیٹیوٹی میں نہیں لے رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے پیٹ ہیگزیت ایک طرف سے بیان دے دیتے ہیں کہ جی اگر عمل درآمد نہ ہوا تو دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ جی اگر یہ وائلیشن ہوئی تو ہم پھر ایران پہ بمباری کر دیں گے. سو اسی طرح سے ایران کی طرف سے ہم بھی جانتے ہیں کہ دو بڑے واضح گروپس ہیں، ایک ہارڈ لائنرز ہیں اور ایک جو ہیں وہ پروگریسو ہیں. اس کے ہارڈ لائنرز کے اندر بہرحال مشتبہ خامنائی صاحب ہو گئے، ایران کے پاسداران انقلاب کے آرمی چیف ہو گئے، اور ایون باقر کالیباف ہو گئے. ان کا یہی خیال تھا کہ شاید مزید اگر امریکہ کو دبایا جائے یا مزید کوئی ٹرمز ایگری کرائی جائیں تو اور بہتر ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی پریشان ہونے والی بات ہے. یہ ایک سگنلنگ ہوتی ہے دوسرے پارٹی کو کہ جی ہم بھی بہت زیادہ اس پہ کوئی مزید ابھی ون ون کر سکتے تھے، مزید ہم نے بھی کمپرومائز کیا ہے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. دنیا پوری چوک ہوئی تھی، الحمدللہ پوری قوم کو مبارکباد ہے اس کامیاب میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ. لیکن معروف، آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ بھی اور ڈفرینٹ جگہ پہ میں ایک ہی بات کہتا، یہ بہرحال جب تک مکمل صرف امریکہ کو، ایران کو، سب کو احتیاط کرنی بھی ہوگی کہ کسی نہ کوئی اسپوائلر اس کو دوبارہ خراب نہ کرے. اور بات بار بار یہ آتی ہے کہ جس طرح سے لبنان کا اس میں ذکر ہوا ہے اور جو بڑا ضروری تھا، ایران کا بہت بڑا مطالبہ تھا. اب یہ دیکھ لیں کہ لبنان کے اوپر اسرائیل کیا کرتا ہے، کیونکہ پچھلے 4 دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر ٹرمپ بھی واضح طور پر کھل کے اسرائیل پر تنقید بھی کر رہے ہیں. جے ڈی وینس نے بھی بڑی تنقید کی ہے کل اور کہا ہے کہ جی یہ جو خطے میں اگر جو اسرائیل ہے اس کو اپنی پالیسی بدلنی ہوگی، وہ دنیا میں تنہا ہے، امریکہ کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی نہیں رہا. اور اگر وہ امریکہ کا بھی اسرائیل کو ساتھ نہ ملا تو پھر جو ہے وہ اسرائیل کہیں سروائیو کرنے کے قابل نہیں رہے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس ساری صورتحال میں ایک چیز کو اینالائز کریں، وہ موسٹ امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ نے ہرمز کا کھل جانا، دنیا کا چوک ہونے سے اب دوبارہ سے فوڈ سپلائی، فوڈ چین بحال ہو گئی، فوڈ سیکیورٹی کا جو ایشو تھا وہ، اور آئل کی سپلائی بحال ہو گئی. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کی یورینیم کی انریچمنٹ کا معاملہ ہے اس میں بھی بڑی کلیئرٹی ہے. آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو آگے فردر مذاکرات ہوتے ہیں جس میں اگین پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. پاکستان نے جس انداز میں، آپ اگر اس کو ہسٹری پڑھیں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ لگے گا کہ پاکستان نے کئی جگہ پہ خفیہ مذاکرات کیے گئے، کہاں کہاں کس کس جگہ پہ، تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے. کئی جگہ پہ ہینڈ رائٹنگ، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں حامد خان صاحب. پاکستان نے بھرپور انداز سے کوشش کی کہ سب کو جس طرح سے انگیج کیا جا سکتا ہے اچھے کاز کے لیے وہ کیا جا سکے.